اچھا دعا دیکھیں، ٹھیک ہے وہ مذمتی قرارداد بھی آ گئی اور پارلیمان نے سب نے بیٹھ کے مذمت بھی کر دی اس کی. دیکھیں ایشو یہ ہے کہ یہ دوسری دفعہ ہے، یعنی پچھلے سال بھی بی ایل اے کی طرف سے یہ کالی آندھی کے نام سے جو انہوں نے پچھلے سال کیا تھا 8-10 شہروں میں انہوں نے کیا، اس کے بعد ابھی جو کیا، ٹھیک ہے ہم نے حملے ناکام بنا دیے، ہم نے کچھ زیادہ ڈیمیج جو ہے وہ نہیں ہونے دیا. لیکن اب دیکھیں ٹیررسٹ کا آبجیکٹیو کیا ہوتا ہے؟ ٹیررسٹ کا آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ وہ ایمپلیفائی کرے اپنے جو بھی وہ کر رہا ہے کہ 10-12 شہروں میں اب بلوچستان ہے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ، یہاں کے منرلز کو ہم دنیا کو جو ہے وہ انویسٹمنٹ مانگ رہے ہیں. تو اگر ایک صوبے میں اس طرح 8-10 شہروں میں ٹیررسٹ آ کے اٹیک کرتے ہیں تو میرے خیال میں انہوں نے وہ والا کہ دنیا کو دکھانا، کیونکہ ساری دنیا میں ہیڈ لائنز بنی نا، ساری دنیا کے میڈیا پہ چلا کہ جی کس طرح سے وہ انہوں نے آ کے اٹیک کیا. وہ آلدو کہ اس طرح سے آئے نہیں تھے، اندر ہی چھپے ہوئے تھے، وہیں سے اٹھ کے انہوں نے اٹیک کیا. تو ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ 20 سال سے ہم ایک اسٹریٹجی نواب اکبر بگٹی کے مرنے کے بعد سے جو ایک اسٹریٹجی ہم لے کے چلے کہ کائنیٹک پیورلی کائنیٹک اپروچ کے اوپر کہ جی ہم نے طاقت کے استعمال سے اس کو کچلنا ہے، تو میرے خیال میں وہ اسٹریٹجی کام نہیں کر رہی. اگر کام کر رہی ہوتی نا تو دیکھیں یہ بی ایل اے، مجھے یاد ہے کہ 20 سال پہلے ہم یہ دیکھتے تھے کہ کس طرح کے اٹیک ہوتے، کہیں ریلوے ٹریک کو اڑا دیا، کہیں بجلی کے کھمبے کو اڑا دیا، اس طرح کے ان کے اٹیک ہوتے تھے. اب بھی جس طرح کے سوفسٹیکیٹڈ اٹیک ہے، ہائی میس کیجولٹی اٹیک ہے، وہ آ کے شہروں کو جو ہے وہ 1 گھنٹے کے لیے کریں، آدھے گھنٹے کے لیے کریں، وہ دنیا کو ایک میسج چلا جاتا ہے کہ انہوں نے آ کے کنٹرول کیا، یعنی آکوپائی کیا. ان کے ٹارگٹس جس طرح کے بھی ہیں وہ ایک علیحدہ، یعنی ہم پیورلی جب اس کی اسکالسٹک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے کہ تو انہوں نے یہ کیا، تو وہ امپریشن جو آبجیکٹیو ان کے ہیں کہ دنیا کو ڈرانا کہ جی بلوچستان میں نہ آئیں، بلوچستان میں جس طرح سے انہوں نے ان کے اوپر چائنیز کے اوپر اٹیک کیے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ 20 سال کی اسٹریٹجی میں ہم بی ایل اے الٹا اور طاقتور ہو گئی، اور جس طرح کے وہ اٹیک، جس طرح سے اب خواتین کو وہ انوالو کر رہے ہیں، جس طرح سے وہ نیریٹو بلڈنگ کر رہے ہیں، جس طرح سے وہ اپنا بیانیہ جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں، تو یہ ایک خطرناک چیز ہے. اس کے لیے بیسیکلی سب سے پہلے ہمیں اسٹریٹجک کلیئرٹی کی ضرورت ہے کہ کیا ہے، کیا بلوچستان کا ایشو پیورلی جو ہے یہ سیکیورٹی کا ایشو ہے، کیا اس میں پولیٹیکل جو ہے وہ انوالومنٹ بھی ہے، کیا ہم نے کائنیٹک اور نان کائنیٹک جو ہے دونوں کمپوننٹ کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اگر 20 سال میں پیورلی کائنیٹک اپروچ سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو پھر ہمیں میرے خیال میں دوبارہ ڈرائنگ بورڈ پہ بیٹھنا ہے، ہم نے اپنی اسٹریٹجی کو چینج کرنا ہے کہ کیا وجہ ہے. اگر وہ ڈیفرنٹ ٹیکٹکس یوز کر رہے ہیں تو ہم بھی اپنی اسٹریٹجی کو اکارڈنگلی مولڈ کریں. دیکھیں امپورٹنٹ چیزیں یہاں پہ افغانستان کے طالبان کا اور ٹی ٹی پی کا اور بی ایل اے کا نیکسس یہ سامنے کھل کے آ رہا ہے. اب دیکھیں اگر ایک طرف کے پی کی سائڈ جو ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، وہاں پہ جو ہے وہ ٹیررسٹ اٹیک کم ہوتے ہیں، تو ادھر بلوچستان پہ یہ محاذ گرم کر لیتے ہیں. بلوچستان کا محاذ ٹھنڈا ہوتا ہے تو وہ کے پی کا محاذ. تو اس کا مطلب ہے نیکسس ہے ٹی ٹی پی کا اور بی ایل اے کا، مجید بریگیڈ کا، ان کا نیکسس ہے. دوسری طرف جو ٹیکٹکس یہ یوز کر رہے ہیں، اگین میں نے جو بات کی کہ پہلے وہ چھوٹے موٹے اٹیک ہوتے تھے، اب آ کے وہ جو ہے وہ شہروں کے اندر مین شہروں، یہی ٹیکٹک تھا جو کہ افغان طالبان نے جو ہے وہ افغانستان میں جو ہے وہ یوز کیا. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ میرے خیال میں ہمیں مذمت سے ایک سٹیپ آگے جانا ہوگا. ہمیں یہی کہ مار دو کاٹ دو، یہ اس چیز کو، یہ نعروں کو ان کو سائڈ پہ رکھنا ہوگا. ہم نے دوبارہ ڈرائنگ بورڈ پہ بیٹھنا ہوگا، ہم نے اپنی اسٹریٹجی کو ریچیک کرنا ہوگا کہ کہاں پہ ہم نے پولیٹیکل اپروچ جو ہے اس کو انوالو کرنا ہے، کہاں پہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کائنیٹک کمپوننٹ اس کا ضروری حصہ ہے، اس کا جزو لا ينفك ہے. کیوں کہ آپ کے پاس ٹیررسٹ اس وقت ڈپلائڈ ہیں، تو ڈپلائڈ ٹیررسٹ کو مارنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے وہ کائنیٹک اس کا کمپوننٹ ہے. نان کائنیٹک کے ان ٹیررسٹ کا جو بیانیہ جو ہے وہ جس طرح سے اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، اس کو جو ہے اس کے لیے ایک کاؤنٹر نیریٹو لے کے آنا ہے. جو گریونسز ہیں ان گریونسز کو ایڈریس کرنا ہے تاکہ ان کے بیانیے کی اپیل ختم ہو. جی خالد قیوم صاحب کیسے نمٹا رہے ہیں؟
دیکھیے یہ درست ہے کہ جو پاکستان کی مغربی سرحد ہے اس کے دونوں طرف ایک بہت بڑی ایک بلیک اکانومی ہے، اور اس بلیک اکانومی میں جو ہے وہ دونوں اطراف سے جو ہے وہ طالبان، ٹی ٹی پی اور بی ایل اے جو ہے، اور جرائم پیشہ افراد جو ہیں اور گروہ جو ہیں اور مختلف جو مافیاز ہیں جو مختلف اشیاء کی جو سمگلنگ ہے اس میں بڑے پیمانے پر ملوث ہیں، ان کا ایک نیکسس اور گٹھ جوڑ جو ہے اس بلیک اکانومی کا جو ہے وہ حصہ ہے۔ اور اس میں جو ہے وہ یہ بھی درست ہے کہ جو ہماری اکانومی ہے اس کو ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے، اور ہماری جو سالمیت ہے اس کو بھی بڑا اس گٹھ جوڑ سے، اس سمگلنگ سے، اس بلیک اکانومی سے بہت بڑا جو ہے وہ خطرہ لاحق ہے۔ اور اس میں جو ہے وہ جو آئل ہے، ایرانین تیل جو ہے وہ بھی جو ہے ایک بہت بڑی ایک آئٹم ہے۔ اس میں جو ہے غالباً سالانہ کی بنیاد پر $1 ارب تک جو ہے وہ آئل جو ہے وہ وہاں سے سمگل ہوتا رہا ہے، اور یہاں سے وہ 40 روپے فی لیٹر کے حساب سے ایران سے آنے والا تیل جب کراچی پہنچتا ہے، جب ملک کے دیگر حصوں میں پہنچتا ہے تو اس کی قیمت جو ہے پھر وہ 200 روپے فی لیٹر سے بڑھ جاتی ہے۔ اور صرف تیل نہیں، دیگر کئی اور اشیاء جو ہیں وہ بھی اسی طرح غیر قانونی طور پر جو ہیں وہ پاکستان آتی ہیں، اور اس کے ساتھ بلوچستان کے ساتھ جو افغان بارڈر ہے، سرحد ہے، وہاں سے تو منشیات کا بھی بہت بڑا جو دھندا ہے، کاروبار ہے، وہ اس بارڈر کے ذریعے جو ہے وہ ہوتا ہے، جس میں جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں، افغان طالبان بھی اس میں شامل ہیں، اور پاکستان کی سائڈ سے لوگ بھی اس میں شامل ہیں۔ اور اس کی جو ایکسٹینشن ہے، اس جو منشیات کی جو منڈی ہے اور کاروبار ہے، وہ تیرہ کے اندر بھی ہے۔ وہاں پر نہ صرف جو ہے وہ پوسٹ کی کھلے عام جو ہے وہ کاشت ہوتی ہے، بلکہ وہاں پر جو ہے وہ منشیات تیار کرنے کی جو فیکٹریاں اور کارخانے ہیں وہ بھی وہاں پر جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ جو کہا گیا ہے کہ 3500 ارب روپے کا ہماری اکانومی کو جو ہے وہ سالانہ اسے نقصان جو ہے وہ پہنچ رہا ہے، اس میں 30% کے قریب تو جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اس سے جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے وہ نقصان جو ہے وہ پہنچ رہا ہے۔ اور اس سے دیکھیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں بلوچستان، جس طرح وہ افواج پاکستان کے ساتھ، سیکیورٹی اداروں کے ساتھ وہاں پر ڈٹ کر دہشت گردی کے خلاف کھڑے نظر آتے ہیں، اس طرح ماضی میں کوئی اور بلوچستان کا وزیر اعلیٰ جو ہے اس طرح ڈٹ کر کھڑا نہیں ہوا۔ اور دیکھیے جو محرومی کی بات کرتے ہیں، اور وہ وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں صوبے کے اندر، تو ان سے بھی یہ سوال ہونا چاہیے کہ دیکھیے جب آپ وزیر اعلیٰ تھے اور آپ محرومیاں دور کرنا چاہتے تھے تو کیا آپ نے اپنے علاقوں کے اندر کوئی یونیورسٹی قائم کی؟ بالکل۔ اپنے علاقے کے اندر کوئی ہاسپٹل قائم کیا؟ وہاں پر دیگر جو سہولیات ہیں، ڈیولپمنٹ ہے، وہ کروائی آپ نے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں، ان کو بھی جس طرح ہمارے وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈٹ کر دہشت گردوں کے خلاف کے سامنے کھڑے ہیں، ان کو بھی اس طرح کھڑا ہونا چاہیے۔ کل جو وزیر اعظم کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے، وزیر اعظم پاکستان نے وزیر اعلیٰ کے پی کو اپنی امن و امان کے حوالے سے جو صوبائی ذمہ داریاں ہیں وہ نبھانے کی اور ادا کرنے کے لیے کہا ہے، اور اب انہوں نے وزیر اعظم کو یقین دہانی تو کروائی ہے، لیکن اب آگے دیکھتے ہیں کہ اس یقین دہانی پر کس قدر عمل ہوتا ہے۔ اور آخری بات کہ یہ جو متفقہ قرارداد پاس ہوئی ہے پارلیمنٹ کے اندر، یہ قرارداد تک یہ معاملہ محدود نہیں رہنا چاہیے۔ اس میں جس طرح 2014 میں نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا، اس طرز پر ایک نظر ثانی شدہ نیا اتفاق رائے سے تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کر ایک ایکشن پلان بنانا